السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں مخاطب ہوں خاص طور پر اپنے تمام مسلمان بہنوں سے اور مسلمان ماؤں سے، اور ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے عورت کو انتہائی اہم ایک ذمہ داری دی ہے، ایک انتہائی اہم کام سونپا ہے اللہ رب العزت نے، اور وہ کام یہ ہے کہ دیکھیں، آپ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کو دیکھیں گے تو ان کی پرورش عورتوں کی گود میں ہوئی ہے۔ عورتوں نے انبیاء کی پرورش کی ہے، یعنی کہ اتنی عظیم ہستیوں کی پرورش کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی آج ہسٹری آپ پڑھیں گے اور دنیا کے لیڈرز آپ دیکھیں گے تو ان سب کی پرورش کسی نہ کسی عورت کے گود میں لازماً ہوئی ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی سب سے اہم کردار ہے تو وہ ہماری عورتوں کا ہے۔ اگر ہماری عورتیں اپنے کام کو کام سمجھیں گی اور صحیح طریقے سے اپنا کام کریں گی تو مجھے امید ہے کہ عنقریب وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اسلام کا معاشرہ سب سے ٹاپ پہ ہوگا اور مضبوط بھی ہوگا، اسٹرانگ بھی ہوگا۔ آج جو ہم سے سب سے بڑی مسٹیکس ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے کہ والد سمجھتا ہے کہ میرے بچوں کی ساری ذمہ داری میری وائف کی ہے، وہ ان کی دیکھ بھال کریں گی، وہ گھر پہ ان کو جو ان کی پرورش ہے وہ اچھے طریقے سے کریں گی، اور بچے کی ماں یہ سمجھتی ہے کہ بچے کی جو پرورش کا معاملہ ہے وہ اس کے والد کی ذمہ داری ہے، وہ اس کے والد کریں گے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو والد کا کام بچے کے لیے معاش کا بندوبست کرنا ہے، باہر جانا ہے، صبح نکلنا ہے۔ کوئی والد تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہفتے بعد آتے ہیں، کوئی والد ایسے ہوتے ہیں جو ایک مہینے بعد آتے ہیں گھر پہ، کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ فجر کے ٹائم نکلتے ہیں اور عشاء کے ٹائم آتے ہیں، صبح نکلتے ہیں تب بھی بچہ سویا ہوتا ہے، رات کو آتے ہیں تب بھی بچہ سویا ہوتا ہے، ایسے والد بھی ہیں۔ تو ابھی جو اس کا ٹائم گزر رہا ہے اس بچے کا، یہ اس کے اپنی والدہ کے ساتھ گزر رہا ہے، اپنے گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ گزر رہا ہے۔ تو یہ ذمہ داری والدہ کی ہے کہ وہ اپنے بچے کی اچھی پرورش کرے۔ جب بچے کی اچھی پرورش ہوگی، 10 یا 12 سال کی عمر تک اگر آپ نے اپنے بچے کی صحیح پرورش کی تو انشاءاللہ العزیز یہ سوسائٹی آپ کے بچے کو کبھی بھی خراب نہیں کر سکتی۔ مگر یہ جو بنیاد ہے، جو بیسک 10-12 سال ہے آپ کے بچے کی، اگر اس میں آپ نے جو آپ کی ذمہ داری ہے اس سے روگردانی کی، اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھا، تو اللہ نہ کرے کہ آپ کا بچہ معاشرے کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اوپر اس وقت مغربی کلچر کا اتنا زور ہے، اتنا یلغار ہے کہ اس میں اپنے آپ کو بچانا بہت ہی مشکل ہے، بہت ٹف کام ہے۔ اس سوسائٹی میں رہ کے اپنے آپ کو مغربی کلچر سے بچانا بہت مشکل کام ہے۔ اگر کوئی بہنیں ایسی ہے کہ ان کے بھائیوں میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں کہ جو نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یعنی کہ دین اسلام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو بہنیں اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ جتنی بھی بہنیں ہیں وہ اپنے بھائیوں کو نماز کی دعوت دیں، نماز کے لیے بھیجیں، فجر کے ٹائم ان کو نماز کے لیے اٹھائیں، اور ان کو یہ بات ان کے ذہن میں ڈالیں کہ بھائی آپ اگر گھر سے باہر بھی ہوتے ہیں، کام پر بھی ہوتے ہیں، تو آپ نماز پڑھیں، نماز ادا کریں۔ میں بھی پاسبل ہے کہ وہ بھائی اور کسی کی بھی بات نہ سنیں، مگر اپنی بہن کی بات سن کر اس کو تھوڑی غیرت آ جائے، تھوڑی سی اس کے اندر وہ ایک دل میں کٹک پیدا ہو جائے کہ میری بہن نے مجھے کہا تو پھر مجھے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور جب بندہ نماز سٹارٹ کرتا ہے تو سمجھے کہ آدھے گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے، ایک نماز کی برکت کی وجہ سے برکت ہی برکت ہو جاتی ہے۔ اور جتنی بھی یہ بچوں کی والدیں ہیں، ماں ہے، ان کا کام ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر خصوصی طور پر نماز کی طرف ان کو توجہ دلائیں۔ اپنے بچوں کی اچھی پرورش میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اپنے بچوں کو نماز کی طرف متوجہ کرنا ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے، چاہے وہ بڑا ہے، جس بھی سٹیج کا ہے، مگر آپ اپنی طرف سے اس کو نماز کی محبت اس کے دل میں ڈالیں۔ اس سے آپ کا بچہ ایک مرتبہ نماز کا عادی ہو گیا ہے 12 سال کی عمر کے اندر تو پوری زندگی یہ نمازی ہوگا،
یہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑے گا. آپ پھر اس کو کہیں یا نہ کہیں یہ خود بخود نماز پڑھے گا. اور اپنے ہسبینڈ کو اپنے شوہروں کو بھی کوشش کریں کہ فجر کے ٹائم اٹھائیں نماز کے لے کے اٹھو نماز پڑھو. جب ہماری عورتوں نے اپنا کام پراپر شروع کر لیا تو انشاءاللہ ہماری مسجدیں بھر جائیں گی. آج ہماری مسجدوں کا حال آپ دیکھ لیں, دوسری صف بڑے مشکل سے پوری ہوتی ہے. بہت سارے کچھ مساجد تو ایسے ہیں کہ پہلی صف اس میں کمپلیٹ نہیں ہوتی. اور ہم سب کے گھروں میں آج پریشانیوں کی یلغار ہیں, پریشانیاں ہیں, ٹینشنیں ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں اگر اپنے مردوں کے اوپر سٹرگل کرے, کوشش کریں, ان کو نماز کی طرف متوجہ کرے, تو جب ہم نماز پڑھنا سٹارٹ کریں گے ہمارے کاروبار میں بھی برکت ہوگی. جب ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی تو جو پیسہ جو معاش ہمارے گھر میں جائے گا اس میں برکتیں ہوں گی, ہمارے گھر والے بھی خوش ہوں گے, ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بچیاں, یہ سب خوش ہوں گے. مگر اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور ہم معاش گھر میں لے کے جائیں گے تو اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی. ہمارے سب گھر کے مرد اور سب عورتیں سب پریشان ہوں گے, ٹینشن میں ہوں گے. کیونکہ جب ایک چیز میں برکت نہیں ہوتی تو وہ آپ کی جو ضرورت ہے اس کو پورا نہیں کرتی, اس میں کمی رہ جاتی ہے. پھر آپ وہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کے محتاج لازماً ہوتے ہیں. تو معاشرے میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ ہماری عورتوں کا ہے. اگر ہماری عورتیں اس وقت سٹرگل نہیں کریں گی, اس وقت نہیں جاگیں گی, اپنے ضمیر کو اس وقت نہیں جگائیں گی, تو آگے بہت ایک خراب ٹائم ہمارے اوپر آ رہا ہے. مغربی کلچر کا یلغار ہوا ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر, ہم پھنس جائیں گے. پھر اس دلدل سے نکلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اس وقت ہمارے پاس ٹائم ہے کہ اگر ہماری کوئی بہن اگر ایک بھائی کو بھی نمازی بنا دے تو بس یہ اس کے لیے بہت کافی ہے. کچھ والد ایسے ہوتے ہیں, ماں باپ, کچھ ہمارے بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو چھوٹے ہیں ہم ان کو دعوت دیں. ہماری بہنوں میں سے جو چھوٹی ہیں اور ہماری جو بیٹیاں ہیں ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بڑوں کو دعوت دیں نماز کی طرف ان کو متوجہ کریں. جب وہ نماز پڑھیں گے تو برکت ہی برکت ہوگی, گھر میں برکت ہوگی, کاروبار میں برکت ہوگی, ہماری زندگی میں برکت ہوگی, اور ہمیں لائف کا مزہ آئے گا جب ہم زندگی گزاریں گے. آج ہم صبح اٹھتے ہیں رات کو سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں رات کو سوتے ہیں, ہماری زندگیاں گزر گئی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. کسی انسان کو اس کی حقیقی منزل کا نہیں پتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں یا میں نے کیا کرنا ہے یا میری منزل کیا ہے. ہم بھٹک چکے ہیں, اور ہم سب کو اپنے پروردگار سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ, جیسے ایک بچہ بھٹک جاتا ہے اور اس کی ماں اس کو پکڑ کے ہاتھ سے گھماتی ہے اور اس کو راستہ دکھاتی ہے کہ بیٹا ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, یا اللہ تو جس طریقے سے ہماری ماں ہمیں راستہ دکھاتی ہے تو اسی طرح ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے صراط مستقیم پہ چلا دے, ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا دے. جب ہمارا پروردگار ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلائے گا تو پھر ہمیں دنیا میں کسی دوسرے انسان کی, کسی بھی چیز کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے. میری اپنے بہنوں سے, اپنی ماؤں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جہاں تک پاسبل ہے, جہاں تک ہو سکے, آپ جتنے آپ کے گھر میں لوگ ہیں, جتنا سٹرگل آپ کر سکتی ہیں آپ ان کے اوپر سٹرگل کریں. آپ خصوصاً جو بہنیں ہیں اپنے بھائیوں کے اوپر سٹرگل کریں کہ جو نماز نہیں پڑھتے. آپ خود بھی نماز سٹارٹ کریں اور اپنے بھائیوں کو بھی نماز پڑھنے کی دعوت دیں. جب آپ نے صرف ایک نماز ان کو سٹارٹ کرا دی تو بس آدھا کام ہو گیا ہمارا. پھر آدھا کام اللہ رب العزت کو خود ہی ہدایت کریں گے. مگر سب سے پہلے اللہ کے آگے ان کو جھکانا ہے. جب وہ اللہ کے آگے سجدہ کریں گے تو اللہ پھر خود ان کے دلوں میں بات ڈالیں گے. امید ہے کہ میں جو بات اپنی بہنوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنے ہوسٹ عامر علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.